اس کے بعد جی ہمارا دوسرا ٹاپک آتا ہے کہ شہری اور دیہی آبادی پر بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے شارٹ کوشچن نمبر 3 بھی آتا ہے, 2 اس میں ہوگا, یہ میں آپ کو ساتھ بتاتی جاؤں گی. پہلی 3 لائنیں ہیں اور اس کے بعد درمیان میں آئیں گی کہ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں 72.50 ملین افراد آباد ہیں, جبکہ باقی دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں. اس کے بعد شہری آبادی میں دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی, گیس, ٹیلی فون, سڑکوں اور تعلیم وغیرہ کی سہولتیں نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہتر بھی ہوتی ہیں. موجودہ دور میں شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ بہتر تعلیمی, طبی اور دیگر روزگار کی سہولتوں کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی کو ترجیح دیتے ہیں. مطلب دیہات میں شہروں کی جو ہے نسبت بہت کم وسائل ہوتے ہیں اور سہولیات ہوتی ہیں, اس وجہ سے لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی آبادی بڑھتی ہے. اس کے بعد گزشتہ چند سالوں میں کچھ شہروں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جن میں لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, حیدرآباد, نوابشاہ, راولپنڈی اور گوجرانوالہ وغیرہ شامل ہیں. پھر ہمارا کوشچن نمبر 3 کا اگلا پارٹ آتا ہے. پاکستان میں کل آبادی کا قریباً 2/3 دیہات میں آباد ہے. دیہات میں روزگار کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے. اس میں زندگی کی جدید سہولتیں جیسے پانی, بجلی, سکول, کالج, ہسپتال اور دیگر تجارتی مراکز کا فقدان ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے. دین اس کے بعد شہری اور دیہاتی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہم نے آپ کو بتا دی ہے, لیکن لوگ شہروں میں آبادی اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ دیہات سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ. سب سے پہلے پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو مختلف مراحل میں ڈھالا گیا ہے, جس میں تقسیم کیا گیا اس کو پریپ اور پرائمری تعلیم میں, مڈل, ثانوی, اعلیٰ تعلیم میں, اینڈ دین اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم میں. یہ ہمارا لانگ کویسچن نمبر 7 ہے, 2 ہے. پریپ اور پرائمری تعلیم اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے. اس میں عموماً 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں. جماعت اول سے پنجم تک پرائمری تعلیم ہوتی ہے, جو پرائمری اور مسجد مکتب سکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے. اس کے بعد وفاقی صوبائی حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر پرائمری سکول قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آئے. اس کے بعد مڈل, ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمیں آتی ہیں. پاکستان میں مڈل کی تعلیم کا سلسلہ 6 سے 8ویں جماعت تک, ثانوی کا حصہ 9ویں سے 10ویں جماعتوں تک چلتا ہے. اعلیٰ ثانوی تعلیم جو ہے 11ویں 12ویں یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے بعد اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہے, جس میں آرٹ, سائنس اور کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے. 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کے زیر نگرانی ہوتے ہیں, جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کرواتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یونیورسٹی کی تعلیم. یہ ہمارا شارٹ کویسچن بھی ہے, لانگ میں بھی آتا ہے. یہ 3rd پارٹ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو 3 مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا. اعلیٰ ثانوی تعلیم جی یونیورسٹی تعلیم سے شروع ہوتی ہے, جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں. یونیورسٹی تعلیم کی کئی اقسام ہیں. یہ تعلیم BA, BSc اور MA, MSc, MPhil اور PhD پر مشتمل ہے. یونیورسٹی کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے. اس طرح کامرس, زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہیں. تو جی سب سے پہلے تو ہم پریپ اور پرائمری تعلیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی بیسکس جو ہوتی ہے ایجوکیشن کی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں 6 سے 8ویں تک میں, تب ہمارا تھوڑا سا ٹف ہوتا جاتا ہے پڑھائی کا شیڈیول. اس کے بعد جب ہم 9th 10th میں آتے ہیں تو ہمیں 2 وہ دیے جاتے ہیں سبجیکٹ کے, چوز کر لیں, ایک آرٹس ہوتا ہے یا سائنس ہوتا ہے. ہم اس کے تحت اپنی 9th 10th جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ O لیول, A لیولز بھی ہوتا ہے. پھر جب ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں تب ہم کسی ایک سبجیکٹ کو چوز کرتے ہیں, جیسے اردو, ہسٹری, سائنس. میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سائنس سبجیکٹ رکھتے ہیں, آرٹس کے آرٹس والے رکھیں گے. تو اس کے لیے جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑتی ہے, لائک کامرس یا زراعت ہے, تو ان کے لیے بھی ہمارے ملک میں کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا پاکستان کے تعلیمی مسائل ہیں. پاکستان جی سب سے پہلے افراط آبادی کے مسائل سے دوچار ہے, جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہے. طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں ملتے. اکثریت غریب طلباء کی ہوتی ہے, متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے. غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے قاصر ہیں, جس سے تعلیم کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا.
اس کے بعد صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں بہت کم ہوتی ہیں، ان سے اسٹوڈنٹ کی اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، لائک کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے یا بزم ادب ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں، مطالعاتی دورے ہوتے ہیں، جو ایجوکیشنل ٹورز ہوتے ہیں، اس سے جن طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کی سرگرمیاں بہت محدود ہوتی ہیں یا یہ کروائے ہی نہیں جاتے۔ والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے، ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا، طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بہت کم ہے، شعبۂ تعلیم جو ہے اساتذہ کی کمی کا شکار ہے، امتحانی نظام میں کچھ نقائص ہیں جس میں طلباء رٹا لگانے اور نقل کرنے کے رجحان، سوالیہ پرچوں کے امتحانات سے قبل آؤٹ ہو جانا، پہلے ہی بچوں کو پیپر جو ہے بتا دیا جاتا ہے، امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی، پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہے۔ طلباء کی ذہنی استعداد اور ان کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ہمیں امتحانات کے نظام کو صاف، شفاف اور مؤثر بنانا چاہیے۔ اس کے بعد تعلیم میں سیاسی مداخلت کی جاتی ہے، طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اور اس کی سالمیت کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتیں ہیں ہی نہیں، جیسے صاف پانی اور بجلی کا مسئلہ، سینٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی کے مسائل، ان کی وجہ سے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بیسک ہمارا یہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ اور سرکاری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں کی جو جتنے بھی ان کی گیدرنگ ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کا سلیبس ہے، وہ مختلف ہے، جس وجہ سے طلباء احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیرنٹس کا ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں لیکن بچہ کسی اور سبجیکٹ میں لینا چاہتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، جن میں سب سے پہلا آبادی ہے، اس کے بعد جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پڑھائی کے علاوہ وہ نہیں ہیں، تعلیمی شعبے میں جو امتحانات کے نظام ہے اس میں چیکنگ کا جو بہت مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الگ الگ نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کے تعلیمی مسائل میں سب سے اہم ٹاپکس ہیں۔